السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران کی آیت 146 سے 152 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 146۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 146 سے آیت نمبر 148 تک اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے پیروی کرنے والے ان کے ساتھ شامل تھے، اور انہوں نے مل کر، اللہ والوں نے مل کر، اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جنگ کی، اور ان جوان مردوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کوئی کمزوری دکھائی، اور نہ انہوں نے کوئی بھی بالکل باطل کے سامنے اپنے گھٹنے جھکائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈٹ جانے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور ان کی دعا ہمیشہ یہ رہتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، تو بخش دے ہمارے گناہ اور جو بھی ہم نے اپنے معاملات میں زیادتی کی ہے، اور تو جما دے ہمارے قدموں کو، اور تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی فتح سے نوازا، آخرت میں بھی بھرپور اجر عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہوں گے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی محبت، حب اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں، یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نے جو ہے نا اپنی جو غلطیاں کی ہیں، جو تم سے کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں، تم جو ہے نا تم نے کم ہمتی دکھائی ہے، تو تمہیں تو کیا کرنا تھا؟ تمہیں تو ثابت قدم رہنا تھا نا۔ اور میدان احد میں مسلمان سے جو کمیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پاسٹ میں، جو ماضی میں اللہ والے جو مجاہدین کا جہاد میں اپنے رسولوں کے ساتھ جیسا معاملہ تھا نا، دونوں کا کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تمہیں ان اللہ والوں کی مجاہدین کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میدان جنگ میں تو انہیں زخم لگے، ان کے افراد شہید ہوئے، تو انہوں نے دشمنوں کے سامنے کمزوری اور شکست خوردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ثابت قدم کا ثبوت دیا انہوں نے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، یعنی انبیاء کی پیروی کرنے والوں کی بہت سی جماعتوں نے جہاد کیا، اور وہ شہید بھی ہوئے، اور انہوں نے زخم بھی کھائے۔ ربیون جمع ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ ربی ہے، یعنی اللہ والا۔ ربیون سے مراد علماء، صالحین، متقی اور عبادت گزار لوگ ہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی ہے نا، انہوں نے
ہمت نہیں ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی۔ فما وہانو وہن سے ہے، وہن کے معنی دل سے ہمت ہار جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ انہوں نے ان کو جو تکلیفیں پہنچی اور نہ وہ کمزور پڑے۔ نبیوں کے ہمراہ جو ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، جو صحابہ ہوتے ہیں، یعنی ہر انبیاء کے نا حواری ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہوتے ہیں اور قتال سے وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں اور نہ وہ قتل غارت گیری اور زخموں سے شکست خوردہ ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ہمت ہارتے ہیں، نہ وہ کمزوری دکھاتے ہیں، نہ وہ جد و جہد کا سلسلہ ختم کرتے ہیں اور نہ ہی دشمنوں کے سامنے وہ جھکتے ہیں، نہ مشکلات پر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ انہوں نے جنگ و جدال اور قتال پر صبر کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر 70 جو لوگ تھے ان کی شہادت سے مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کمزوری دکھائی اور دشمن کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے عبرتناک جو ماضی کے سامنے رکھا، عبرتناک واقعات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ماضی کا ہے وہ سامنے رکھا۔ جب بھی لوگوں کے سامنے حقیقت کھلی، وہ دنیا کی بجائے آخرت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے، زندگی ان کے لیے ناپائیدار چیزیں بن گئی۔ سچے ایمان والے کائنات اور کائناتی واقعات کو رب کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور جو دینے والا بھی ہے اور وہ چھیننے والا بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ ایمان کے راستے کے سچے مسافر ہیں، انہیں جان کا خطرہ پست ہمت نہیں کرتا، ان کا نقصان ہو تو اپنی کوتاہی ہی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، انہیں فتح ہو تو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کی بازی لگی رہتی ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتے ہیں، کسی حال میں دشمنوں کے سامنے ہار ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کل بھی تاریخ کی قیمتی لوگ وہی تھے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور آج بھی پست ہمتی چھوڑ کر کمزوری دکھانا چھوڑ کر، مغلوبیت چھوڑ کر، متحد ہو کر صبر کے ساتھ حق پر جم کر اللہ والے بن سکتے ہیں جو لوگ ایسا کریں گے۔ تو خباب بن عارت رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرمائے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجیے اور مدد کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا اور پھر اس میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آرا چلا دیا جاتا تھا اور اسے اس کے سر کے بیچوں بیچ میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، یعنی کہ سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور مصیبت کا یہ پہاڑ بھی اس کو توحید سے پیچھے نہیں کرتا تھا، اس کے قدم کو پیچھے نہیں کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھے اور ان کے گوشت میں دھسا دھسا کر ہڈیاں اور پٹھے اور پر پھیرے جاتے تھے، مگر اہل توحید پھر بھی دین نہیں چھوڑتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 36112 اس کا نمبر ہے۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد لوگ اپنے توحید سے نہیں ہٹتے تھے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے، اور اس پر عمل کو دوسرے کے سامنے نمونے کے طور پر رکھ کر اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے احساس سے انسان کے اندر تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے احساس سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان کے اندر زخم جو ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان کے سارے دکھوں کا کیا ہو جاتا ہے، سب دور ہو جاتے ہیں، سارے دکھ کے اوپر مرہم لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اپنی محبت کی خوشخبری دے کر صبر اور ثبات کے لیے آمادہ کیا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 147۔ وَمَكَانَ لَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کی دعائیں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ کو بخش دیجیے اور ہمارے کام میں ہماری ذاتی کو بھی
اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یعنی یہ جو اللہ والے تھے، یہ اہل اللہ والے یعنی انبیاء کے ساتھ والے، تو مسلسل جد و جہاد کرتے تھے، مسلسل انبیاء کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں یا مال غنیمت لوٹنے لگ جائیں یا پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، نہیں۔ یا پھر جیسے صحابہ سے غلطی ہوئی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیر کی بات نہیں مانی، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ تو ہر حال میں اپنے نبیوں کی بات ماننے والے تھے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود، سارے حکم کرنے کے باوجود بھی کیا کہتے تھے کہ اب اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ والے جو مجاہدین کی عملی خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قول کی خوبی بھی بیان کی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے اور توبہ استغفار بھی کرتے تھے، اور اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائیے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک جو بندے ہیں ان کی توحید اور اللہ پہ توکل کامل اور گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی افضل اکرام سے انہیں جنت میں عطا فرمایا جائے گا۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یعنی یہ دعا کرتے ہیں اور اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری ذاتی کو اور ہمارے قدم ثابت رکھی اور کافروں پر ہماری مدد فرمائیے۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، پچھلے ہم لوگ سبق میں پڑھے ہیں، تو بنی اسرائیل یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں یہ لیسن ہمارا گزرا ہے کہ کیا تھا جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے بھی نا کافر بادشاہ جالوت کے مقابلے میں اسی قسم کی دعا کی تھی، اور فرمایا تھا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، انہوں نے کیا دعا کی؟ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجیے اور ہمارے قدم ثابت رکھیے اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کو ہمیشہ پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ نکلے ہوئے اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی احسان نہیں، کچھ بھی نہیں، اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے مدد اور اللہ سے ہی صرف مانگتے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہ کو بخش دیجئے، اور اس سے مراد دراصل صغیرہ گناہ ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کام میں ہماری ذاتی کو بھی اسراف حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ بعض مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے سے جو دوسرے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں نا، اور اس طرح حدود سے آگے بڑھ جانے کی صورت بن جاتی ہے جس کو اسراف سے تعبیر فرمایا گیا ہے، استغفار سے اس کو بھی تلافی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم به منی اللہم اغفر لی حزلی وجدی وخطی وعمدی وکل ذالک عندی، اے اللہ میری خطا اور نادانی اور میرے کاموں میں زیادتی سے درگزر فرما، اس گناہ سے بھی جس کا علم مجھے سے زیادہ تجھے ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، اور اس بات سے جس کو میں نے ارادے اور سنجیدگی سے کیا، اور اس سے بھی جس کو ہنسی اور دل لغی میں کیا، اور ان کاموں سے بھی جنہیں میں نے بھول چوک میں کیا، اور ان سے بھی جنہیں میں نے دانستہ طور پر کیا۔ بخاری کی حدیث نمبر 6399 ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہمارے دلوں کو جہاد کی قوت عطا فرمائیے اور ہمارے دلوں کو وسوسوں سے خالی کر دیجیے، یعنی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو دور فرما دیجیے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، غنیمت سے کامیاب کیجیے، زمین میں سعادت، کرامت، عزت اور اچھا ذکر عطا فرمائیے، یعنی اس سے مراد اتنی ساری چیزیں ہیں، اور ہمیں اطاعت پر اجر نصیب فرمائیے اور اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے، یہ فتح کی دعا بھی ہے، اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے۔ فتح اور کامرانی کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے دعا کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ثابت قدمی اور نصرت اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ملتی ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت خود کو حاضر رکھتے ہیں، کوئی خوف اور خطرہ اللہ کی طرف سے توجہ کرنے پر اثر انداز ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ اہل ایمان عفو اور درگزر کی درخواست کرتے ہیں، وہ فرض ادا کرتے ہوئے بھی اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے دیندار ہو گئے، آپ بہت زیادہ اللہ والے ہو گئے، آپ بہت زیادہ روزے دار ہو گئے، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ کیا ہے، روزہ رکھ کر بھی اپنی غلطیوں پر ٹاسک رکھیں کہ ہماری کیا ہم نے دن بھر غلطیاں کی ہیں، ہم اہل قرآن ہو کر بھی یہ اپنی نظر رکھے کہ ہماری کہاں کمیاں رہ گئی، ہم سے کہاں کوتاہیاں ہو گئی۔ یعنی بڑے بڑے کام کر کے آپ دیکھیں کہ اللہ والوں نے جنگ پہ گئے وہ اور نبی کے ساتھ تھے، اور پھر بھی کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما، ہم سے معاف، ہماری مغفرت فرما، ہم سے ہماری کمیاں کوتاہیوں کو دور فرما دینا۔ اتنے بڑے آنر پہ بھی اور جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اتنا بڑا وہ کام کر رہے تھے، مکہ کی جو دیواریں بلندی اونچی کر رہے تھے، اس کی نیم کو اونچی کر رہے تھے نا، اور کیا کر رہے تھے کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ عاجزی اتنی زیادہ، تو عاجزی ہونا چاہیے بندے کے اندر ہمیشہ، اور ہمیشہ انسان کو کہنا کیسا ہونا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے رہنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی ہو کے رہنا چاہیے، کبھی بھی تکبر نہ کرے کہ ہم بہت قرآن ہم نے پڑھ لیا، ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہم نے بہت روزے رکھ لیے، ہم بہت روزے رکھ کے بہت بڑھیا میرا رمضان گزر رہا ہے، بہت اچھا ہمارا سب کچھ جا رہا ہے، بہت ہم نے اچھی تلاوتیں کر لی، ہم بہت اچھے قاری بن گئے ہیں، ہم بہت اچھے گرامر کرنے لگ گئے، ہم بہت اچھا لفظی ترجمہ کرنے لگ گئے، ہم بہت اچھا، یا ہم نے گھر بار اور سسرال ہم نے بہت اچھا سنبھال کر رکھا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہمیشہ اندر اپنے غلطیوں پہ نظر رکھنا، یہ ایک مومن کی صفات ہے۔ بڑے کام کر کے بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا کام کر لیا، کہاں کمیاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوتی ہے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اپنی غلطیوں پہ انسان کو کیا رکھنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، جہاں پہ غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس کو کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، درگزر کرے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ پست ہمت نہیں ہوتے، یعنی کہ ہمت نہیں ہارتے ہیں، واہن نہیں کرتے ہیں، کمزوری نہیں دکھاتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں اچھا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، ثواب الدنیا سے مراد نصرت ہے، غنیمت ہے، دشمنوں پر غلبہ ہے، اچھا تذکرہ ہے، شرح صدر ہے، ایمان کا نور ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ، اس سے مراد آخرت کا اجر ہے، اور جو اس میں ہمیشہ رہنے والی جو ہے نا دائمی نعمتیں ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے ان پر احسان کیا، وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آیت یہ آیت 148 تھی، تو اسی کا لفظی ترجمہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 149، یا ایہا الذین، اے لوگو جو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، تو پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ فتنقلبوا خاسرین، یعنی کہ تم پلٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر، گھاٹا پانے والے ہو کر۔ تو آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 150 تک کی 51 تک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ انہوں نے کفار کی اگر بات مانی تو وہ انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر کے ہمیشہ ہمیشہ خسارے سے دوچار کریں گے۔ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے۔ ان کافروں کے دلوں میں ان کے شرز کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب بیٹھے گا، اور وہ دنیا میں بھی ناکامی سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے ان کا کیا ہے، ٹھکانہ ہے۔
تو غزوہ احد میں پہنچنے والی جو تکلیف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بعض کفار نے یا منافقین، کچھ مفسرین کہتے ہیں کفار تھے یا منافقین تھے، منافقین بھی کیا ہوتے ہیں، اندر سے وہ کافر ہی تھے نا، تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ یا پلٹ ہو، یعنی کہ آبائی دین کیا تھا؟ شرک، مشرک، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہاں تک یہاں کے کافروں سے مراد مشرکین عرب ابو سفیان اور اس کے ساتھی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے عہد کی شکست پر مومنوں سے کہا تھا کہ اپنے آبا کے دین پر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے۔ اور یعنی کہ جب انسان کفر کی طرف پلٹ جائے گا تو کفر کی دعوت قبول کر لینا بھی کیا ہے؟ بہت بڑا کفر ہے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو اس کی رزلٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، یعنی کافروں کی بات ماننا دنیا اور آخرت کا بربادی کا سبب ہے۔ وہ تمہیں مرتد کر دیں گے اور تمہیں گھاٹے میں پہنچا دیں گے، اور تمہیں ایسا بڑا گھاٹا پہنچائیں گے، کیونکہ نا ان کی دلی تمنا ہی یہی ہے کہ تم یعنی مسلمان سارے کے سارے اپنا دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، اور اسلام چھوڑ بیٹھے۔ اور آج بھی آپ حالات حاضرہ کا جائزہ لے سکتے ہیں، یہ آج بھی اکثریت کیا کہتے ہیں نا، گھر واپسی، گھر واپسی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تمنا ہی یہی ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ کیا ہے سارے مسلمان ایسے ہی انہی کے دین پر چلنے لگ جائیں، انہی کے جیسا سب کچھ اختیار کر لے، سب کچھ انہی کے جیسا وہ بن جائیں۔ اور ان کو جو ہے پسند نہیں آتا ہے، ان کو راس نہیں آتا ہے توحید، ہے نا۔ تو توحید شروع سے ہی لوگوں کو راس نہیں آیا، اور آج بھی لوگوں کو راس نہیں آتا ہے۔ تو ان کی تو بھرپور کوشش یہی رہتی ہے کہ مسلمان جو ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے، ہم تو اتنے سارے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ اکیلے یہ کیسے صرف ایک اللہ کی عبادت کر کے یہ خوش ہے، ان کو بھی ان کے دین سے کیا کرو، پھیر دو، پلٹ دو نا، اس طریقے سے ان کی تمام کوشش رہتی ہے۔ تو اسی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر تم نے نا ایمان والو، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، اور تم کیسے پلٹو گے؟ خسارہ پانے والے ہو گئے، یعنی کہ تمہارا سب کچھ کیا دھرا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ یعنی تم جنگ میں شامل ہوئے، تم نے ایمان لائے، اور تم نے بڑے بڑے جو کام کیے، قربانی کی، اگر تم خدا نخواستہ کہ تم اگر کفر کی طرف لوٹے تو تمہارا یہ ساری کی ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم، راکھ کا ڈھیر بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 150، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے تعلق کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مولا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، لہٰذا اپنے مولا اور مددگار کی بات مانو اور کافروں کی ایک بھی نہ سنو۔ مولا جو الفاظ یہاں پہ ہے، تو مولا کا معنی ہے مالک، مددگار، دوست۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ مولا تمہارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا دوست ہے۔ بھی تمہیں کسی کی ضرورت کی دوستی کی کیا ضرورت ہے جب تمہارا دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ابو سفیان نے میدان احد میں کہا، اولو حب البت کا بول بالا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بلند آواز میں کہا، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ تعالیٰ بلند اور جلال اور عزت والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارا عزا بت ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو، اللہ مولانا ولا مولاکم ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرمایا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تعالیٰ ہر حال میں مسلمانوں کا مولا ہے اور حامی ہے اور ناصر ہے اور مددگار ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 151،
جلدی ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس کی اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب جو ہے ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور رکھو گے تم، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم مسلمان ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، اللہ پہ توکل کرو گے اور اسی سے مدد مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ کفاروں کے دلوں میں تمہارے خلاف کیا کر دیں گے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اسی طرح تمہیں ان پر غلبہ بھی حاصل ہوگا، کیونکہ نا وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور کافر عہد میں غالب ہونے کے باوجود چپکے سے میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے تھے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب ڈال دیں گے۔ مومنوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کافروں کو یہ دلوں میں ان کا رعب ڈال دیں گے، اور ان کے کفر کے اور شرک کی وجہ سے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بدترین عذاب تیار ہے۔ یہاں رعب سے مراد خوف عظیم ہے، جو کفار ان کے بہت سے مقاصد سے روک دیتا ہے، یعنی جو کفار کو ان کے بہت سے مقصدوں سے روک دیتا ہے۔ عہد کی شکست کے بعد جب کافروں نے بالکل ختم کر دینا چاہتے تھے نا مسلمانوں کو، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یعنی جب ابو جو سفیان تھا اور اس کے جو ساتھی تھے جنگ جیت کر واپس جا رہے تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینہ تو خالی ہے اس وقت، اور اس وقت جو 70 جو لوگ مسلمان شہید ہو گئے احد میں، اور باقی میدان میں ہی ابھی رہے، میدان جنگ میں ہی تھے، تو کیوں نہ جا کر ان کے گھر لوٹ لیے جائیں۔ تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ وہاں نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد مشرکین کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، وقتی ایک چیز تھی جو انہیں مل گئی، ورنہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی دلیل بھی نہیں اتاری گئی، یعنی کہ کوئی بنا ثبوت، بنا کوئی جو ہے واضح نشانی کے، اور بس باطل چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ کافروں کے معروب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جن کے شریک ہونے کی لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے دہشت زدہ رہتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے انجام کو واضح کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 152۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جب تم اس حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیزیں دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑا فضل والا ہے، ایمان والوں پر بڑا فضل والا ہے۔ جنگ عہد میں پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان شامل حال تھے، اور وہ مشرکین کو اللہ کے حکم سے خوب کاٹ رہے تھے، حتیٰ کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرکین اور ان کی عورتیں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو 50 جو تیر انداز تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا نا، تاکہ ادھر سے مشرک حملہ نہ ہو، انہوں نے مال غنیمت دے کر باہم جھگڑنا شروع کر دیا۔ 50 آدمیوں میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وجہ سے مشرکین کو عقب یعنی سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا،
اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو بعض لوگ کہنے لگے یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو اس آیت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، پھر جو کچھ ہوا یہ تمہارا ہمت ہارنا اور آپس میں جھگڑے کرنے کی وجہ سے تھا، تمہاری نافرمانی کا رزلٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو ابتدائی میں فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے بزدلی دکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا اور مسلمانوں جو بدحواس ہو گئے تھے ان کی ابتدائی فتح شکست میں بدل گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدہ کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت کا وعدہ تم سے کیا اس سے سچا کر دکھایا، یعنی وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔ اسی لیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے۔ استحسونہم بإذنہ، جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یعنی ان کو تم قتل کر رہے تھے۔ اس سے مراد وہ ابتدائی فتح ہے جو مسلمانوں کو غزوہ احد میں حاصل ہوئی، اور اگر مسلمان اطاعت پر قائم رہتے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو فتح نصرت آخر تک برقرار رہتی۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم پست ہمت ہو گئے۔ فشلتم سے مراد کیا ہے؟ بزدلی، تم بزدل ہو گئے۔ فشلتم یعنی تم کمزوری تم نے دکھائی، بزدلی دکھائی، اور تم نے جنگ میں بزدلی دکھائی۔ وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، تم نے نبی کے حکم میں جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پسند سے مراد وہ فتح ہے جو مسلمان کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو جب ابتدا میں فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت لوٹنے لگے تو جن تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پر متعین فرمایا تھا نا، ان میں سے اکثر کہنے لگے کہ ہمیں فتح تک نگرانی کا حکم تھا، اب ہمیں مال غنیمت لوٹنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں متعین کیا ہے، ہمیں اگلے حکم تک یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس گھاٹی پر چند سوار رہ گئے ہیں اور باقی مال غنیمت لوٹنے لگے ہیں، یہی ان کی نافرمانی تھی، یعنی کہ وہاں سے وہ ہٹے نہیں، یہی ان کی نافرمانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وصیت کی تھی کہ میری جو ہے نا، ہم لوگوں کو تم دیکھنا کہ ہمیں چیل کوے نوچ بھی کھا رہے تب بھی تم وہاں سے حکم نہ آئے تب تک اس درے سے مت ہٹنا۔ لیکن یہ کیا تھا، انہوں نے سمجھے کہ ہم لوگ جو ہے فتح ہو گئی ہے، کامرانی ہو گئی ہے، مال غنیمت سب لوٹ رہے، چلو ہم لوگ بھی چل کے لوٹتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا وہاں سے وہ ہٹ گئے۔ منکم من یرید اللہ، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے گروہ میں اختلاف پیدا ہوا، ایک گروہ نے مال غنیمت کا ارادہ کر لیا اور دوسرے نے ثواب آخرت کو ترجیح دی۔ اس طرح خلوص متاثر ہوا اور یہ جنگ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رہی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی اس دنیا کو جو چاہتا ہے، تو دنیا کا ارادہ رکھنے سے مراد مال غنیمت چاہتا ہے۔ جو تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے تھے، وہ دنیا کے طالب غار تھے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے۔ آخرت کا ارادہ رکھنے سے مراد آخرت کے نفع کا ارادہ رکھنا، یعنی آج کے کام کا صلہ کل آخرت پانے کی امید رکھنا، شوق شہادت میں جنگ کرنا۔ جو لوگ گھاٹی پر جمے رہے وہ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، وہ آخرت کے طالب تھے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی آخرت کے طالب تھے، جو دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ان کے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے، پھر انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان کی جماعت میں اختلاف یعنی افراتفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، یعنی کہ معافی مانگتا ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے حضور میں اس سے اپنی
بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا، سعد کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں تو احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آخر ان کی بہن نے ایک تل یا ان کی انگلی کی پور سے ان کی لاش پہچانا۔ ان کو 80 سے کئی زیادہ زخم لگے ہوئے تھے اور بھالے لگے تھے، یعنی کہ ان کو 80 زخم اور بھالے تلوار اور تیر لگے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث 4048 ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا کہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے طور پر جیت دشمن کے ہاتھ رہی، تاکہ مومن اور کافر کا فرمان اور نافرمان کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے، یعنی کہ پہچانا جا سکے کہ کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ یہ بھی کیا تھی؟ ایک آزمائش تھی، مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا کہ کون اللہ رسول کی بات مانتا ہے اور کون ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بزدلی کو دکھانے کے باوجود انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو بھی جو انہوں نے کی تھی وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کی کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف فرما دینا اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومن پر فضل ہے کہ ہر حال میں ہوتا ہے کہ وہ خواہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ذریعے سے ہو یا آزمائش یا مصیبت میں مبتلا کر کے ہو۔ یقیناً آزمائش اللہ تعالیٰ کا فضل اور خفیہ لطف و کرم ہے، تاکہ مومن مصائب پر صبر کرنے لگے اور مشکلات پر ثابت قدم رہے اور یقین میں کامل حاصل کرے اور ثابت قدم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہیں بدل لیتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہ دنیا اور اس کی رونقوں کی طرف راغب ہوتے اور نہ وہ حق سے ہٹے۔ ان کی جلد بازی کی سزا انہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو گئے اور وہ شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ تو الحمدللہ کافی سبق تھے ہم لوگوں کے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سیکھنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، سب سے بڑا مین بات ہے کہ ہمارے گروپ میں اگر کوئی امیر ہو تو اس کی کیا ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ امیر کو جو ہے معین کیا تھا، تو ان کی بات انہوں نے ان 50 لوگوں نے نہیں مانی، وہاں سے وہ اس ذرے سے ہٹ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے گروپ میں جو بھی امیر ہے تو اس کی بات مانیے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں، کیسے بھی حالات ہیں، اور انسان مال کے پیچھے نہ بھاگے۔ مال کیا ہے؟ یہ سب آزمائش ہے، اور انسان اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے بہت سارے لوگ، لیکن پھر بھی کیا ہے، کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ شہید ہوں، تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شہادت کا بھی ان کو درجہ دیا تاکہ وہ شہادت کے درجے کے پہنچ سکے۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے ہر جنگ میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے، اور وما توفیق الا باللہ، کہ اللہ کی بغیر توفیق سے کوئی بھی کام کیا ہے مشکل سے مشکل آسان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ میں، اس جنگ میں، یعنی اس جو جہاد کا جو علم حاصل کرنا، یہ بھی کیا کسی جہاد سے کم نہیں ہے، تو اس جنگ، علم کی جو جنگ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور کبھی بھی اس راستے سے ہم پیر اپنے موڑ کے نہ واپس جائیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور ہر حال میں سمیع و اطاعہ کرنے والے ہوں۔ اور ہم سے بھی اگر کہیں بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی لغزشیں، کوتاہیاں اور غلطیاں اور گناہ اگر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔